بخاری شریف میں ایک حدیث شریف بڑی پیاری حدیث شریف ہے اور یہ متفقن علیہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث شریف لے کر گئے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، اس نے پیسے دے دیے، اس بندے نے زمین اپنے قبضے میں لے لی۔ وہ زمانے میں ہیروت یہ سب تو سسٹم تھا نہیں، وہ ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے جو بھی اوزار تھے ان کے زمینوں کو کھودا کرتے تھے۔ جس نے زمین خریدی تھی اس نے جب زمین کو کھودا تو اس میں ایک مشکیزہ نکلا، جو مشکیزہ سونے سے بھرا ہوا تھا، اس مشکیزے میں سونا نکلا۔ اس کی امانت داری اور ایمانداری کے بارے میں یہ روایتیں مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، تبھی تو ان کے اندر امانت داری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس میں جب سونا اس نے دیکھا، وہ سیدھا سیدھا سونے کا مشکیزہ لے کر کے اس کے گھر پہ پہنچ گیا جس سے سونا خریدا تھا۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ۔ اور جا کر کے کہنے لگا میں نے تم سے زمین خریدی ہے، لم اشتری الذهب، لم اشتری الذهب، میں نے تم سے سونا نہیں خریدا ہے، زمین خریدی ہے۔ اس لیے سونا اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے کہ تم دفنانے کے بعد بھول گئے ہو، کہ تمہیں پتہ نہیں رہا ہو، اس لیے کہ یہ سونا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ موسیٰ پور کے میرے دینی بھائیوں، ذرا اس زمانے کو دیکھو اور آج کے زمانے کو دیکھو، اس کی امانت داری کو دیکھو اور آج خیانت کے دور کو دیکھو۔ وہ کیسا دور تھا، سامنے والی جو پارٹی تھی جس سے زمین خریدی تھی، میاں وہ بھی غضب کی ایماندار تھی اور غضب کی توکل علی اللہ کے حوالے سے اپنی مثالات تھی۔ اس بندے نے کہا یار میری نیت خراب کرنے کیوں آ گیا تو؟ جب میں نے تجھے زمین دے دی، مجھے اس سے کیا مطلب ہے اس میں کیا نکل رہا ہے؟ ارے سونا نکل رہا ہے وہ تیرا ہے، سونے کے علاوہ جو بھی نکل رہا ہے وہ تیرا ہے۔ یہاں تک کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا اور دونوں میں سے کوئی بندہ تیار نہیں تھا کہ وہ سونا اپنا لے۔ آسان کام نہیں ہوتا، ایک تولہ سونے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اپنی نیند چھوڑ دو گے مگر آدھا تولہ سونا نہیں چھوڑو گے۔ اس کا عالم دیکھو کہ مشکیزہ بھرا ہوا ہے سونے سے، اور یاد رکھو سونا ہر زمانے میں سونا ہی رہا ہے، اس کی قیمت ہر زمانے میں اعلیٰ ہی رہی ہے، بے مثال ہی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں میں بحث ہو گئی۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، زمین خریدنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہاں تک کہ دونوں ایک قاضی کے پاس پہنچے، ایک جج کے پاس پہنچے، ایک حاکم کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کے کہا کہ بھئی ہمارا فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا دونوں اپنا قضیہ سناؤ۔ زمین بیچنے والے نے کہا صاحب قاضی صاحب میں نے ان کو زمین بیچ دی، مجھے اس سے کیا مطلب زمین میں کیا نکلے گا؟ اب یہ میرے پاس آئے ہیں کہتے ہیں تمہاری زمین میں سونا نکلا ہے، میری نیت خراب کر رہے ہیں، اور میں ایسا بندہ ہوں کہ ایک مشکیزہ نہیں 1000 مشکیزے بھی نکل جاتے تو میں نہیں اپناتا، اس لیے کہ مجھے امانت داری چاہیے، پیمانی نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں اور سوچیں یار کیسے تھے ہم لوگ اور کیسے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ معاملہ ہے، اس لیے آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہاں سے جائے گا، یہ سونا لے کر کے جائے۔ قاضی صاحب بھی بڑھے ہی ہوں جی 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 صحیح بات۔ بھئی مولانا یعقوب صاحب اس کا ایک حال یہ بھی تو تھا کہ بھئی چلو تم نہ لے رہے تو جی اللہ اللہ۔ قاضی صاحب نے کہا تم بتاؤ صاحب تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو جس نے زمین خریدی تھی وہ کہتا حضرت دیکھو میں بار بار کہتا ہوں جب میں نے زمین خریدی تھی تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا سونا نکلے گا، جب میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا تو میں اب اپنا ذہن کیوں خراب کروں، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں اپنا سونا لے لو، زمین مجھے دے دو۔ میں نے تمہیں اگر سونے کا مشکیزہ دے دیا تو میری زمین پہ کیا اثر پڑا؟ زمین تو جیسی تھی ویسی ہی رہے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں قاضی صاحب بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے مسئلے کا حل کیسے نکلے۔ میاں بڑا پیارا ان کے ذہن میں سلیوشن آیا، بڑا پیارا حل آیا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کیا تم صاحب اولاد ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے؟ قالا نعم، دونوں کہتے ہیں ہاں ہم صاحب اولاد ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا بتاؤ تمہارے
تمہارے پاس کیا کیا بچے ہیں؟ ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹی ہے۔ تو قاضی صاحب بولے سمدھی بن جاؤ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان مخدوم سمنا حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ زندہ باد۔ یار قاضی صاحب بھی بڑھیا ہی تھے بھائی وہ جی بہت خوب بہت خوب۔ یہ ہمارے وہ ہیں ساتھی عربی کالج کے ہیں عمران بھائی، ہاں انہوں نے کم لگاؤ، ٹھیک ہے میری بات توجہ سے سنو حضرات۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کے فرمایا ایسا کرو تم آپس میں رشتہ داری کر لو، بیٹی تم لے لو اور بیٹے کو تم اپنا لو، اپنا داماد بنا لو۔ داماد بھی تو اولاد داخل ہوتا ہے، ارے جھگڑ کیوں رہے ہو؟ یہ سونا اپنے بچوں کی شادی پہ خرچ کر دو، ان کے جناب والا خدمت میں یا ان کے حوالے سے خرچ کر دو، اور کچھ سونا ایسا کرو صدقہ بھی کر دو۔ ایسا سلیوشن نکالا کہ دونوں راضی ہو گئے، مسکراتے ہوئے واپس آ گئے، میاں ایک دوسرے کے گھر سمدانا بن گئے۔ سبحان اللہ، بولو مسکرا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کیسی امانت داری تھی۔ اب میں اس کو ذرا آج کے حالات کے اعتبار سے سوچوں، اپنے کھیت میں نہیں دوسرے کے کھیت میں اگر جیسے سنبھل جا رہے تھے آپ، اور آپ کو نظر آیا یار کوئی دکھائی دے رہا ہے، آپ نے موٹر سائیکل روکی، دوسرے کے کھیت میں اگر سونے کا چمچہ نکل آیا تو سنبھل نہیں آدم پور چلے جائیں گے آپ، کہ ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان کا مل جائے۔ بات بولو، زور سے بولو، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر یاد رکھو دنیا کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے عطا کرنے سے سب کچھ ہوتا۔ بڑی اچھی حکایت کبھی کبھی پڑھتے ہوئے بڑی اچھی چیز سامنے آ جاتی ہے، اور وقت پہ یاد بھی آ جاتی ہے۔ اچانک کیسے وقت پہ یہ حکایت مجھے یاد آئی۔ میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے بڑے اندر گلی میں جا کر کے پرچون کی دکان رکھی، بہت گلی میں۔ کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ یار بھلے آدمی یہاں کون خریدنے آئے گا تیرا سامان، بھائی تو یہاں دکان رکھے پڑا ہے، کون خریدے گا تیرا سامان؟ وہ بھی دیوانہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سوراخ میں جا کے چھپ جاؤں، زمین میں تہخانہ بنا لوں، وہاں جا کے چھپ جاؤں، موت کا فرشتہ میرے پاس پہنچ ہی جائے گا۔ تو نے حدیث نہیں پڑھی آقا کی؟ جیسے موت انسان کو تلاش کر لیتی ہے، ویسے ہی جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ رزق اس تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ میں نے یہاں دکان کھولی ہے، ارے مجھے دکان پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے رحمان پر بھروسہ ہے۔ یہ تو میں نے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، بہانہ کرنا میرا کام ہے، روزی پہنچانا خدا کا کرم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے گا روزی، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو۔ سچی بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آج کے مسلمان بھائیوں نے اللہ پہ توکل کم کر دیا، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کا جو تصور، اس کی محبت کا تصور، اس کی خشیت کا تصور ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے تھا، آج وہ نہیں رہا۔ دنیا ہمارے دلوں میں بس گئی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے دلوں میں بس گئیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی محبت نہ رہی، ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ورنہ وہ کتنا پیارا دور تھا کہ جنگیں ہوتی رہتی تھی، پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا، انسان کو پتا ہوتا تھا کہ پانی اتنا ہی بچا ہے، میں پی لوں یا سامنے والا یہ جو زخمی پڑا ہے یہ پی لے۔ مگر ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے میں پیاسا شہید ہو جانا گوارا کروں گا، مگر میرا بھائی پیاسا رہ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا۔
ایسی محبت تھی ان لوگوں میں. آج تو ذرا ذرا سی باتوں میں میاں بہت زیادہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. اللہ خیر کرے. نہ جانے کہاں تک اختلاف پہنچ جاتا ہے. یار ہم دوسروں کی گالیاں سنتے ہیں, دوسروں کی لاٹھیاں کھاتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ نہیں دیکھتے, پریشانیاں اٹھاتے ہیں, ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں کہ ہم لوگ سن کے تصور سے کانپ جاتے ہیں. مگر ایک دوسرے کا ضبط کرنا, ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا جذبہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھو, دنیا کی نظر میں چھوٹا بننے والا چھوٹا ہوتا ہوگا, دنیا کی نظر میں برداشت کرنے والا چھوٹا ہوتا ہوگا, لیکن میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا بنا دیتا ہے. بہت خوب سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ, اس بات کو دماغ میں بٹھائیے. حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک مرتبہ جان بچاتا ہوا ایک فوجی آ گیا, اور وہ یزیدی فوج کا ہی فوجی تھا. آپ کے پاس آ گیا امان لینے کے لیے. کون ہے زین العابدین جانتے ہو؟ سید سجاد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. اس زین العابدین کی بات کر رہا ہوں جو فاطمی خون کی نشانی ہے. میں اس زین العابدین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے 72 جنازے اٹھائے, اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا. وہ زین العابدین جن کو داستان کربلا کے بعد کی صورت مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیا آپ نے. وہ عظیم ہستی جن کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی, جن کا دن روزے کی حالت میں گزر جاتا, اتنی عظیم ہستی. میرے بھائیوں, آج جو پوری دنیا میں حسینی سیدوں کی خوشبو مہک رہی ہے یہ زین العابدین ہی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آل میں اتنی برکت عطا فرمائی. امام حسن کا نسب چلا ان کے بیٹے حسن مثنی سے, اور امام حسین کا نسب چلا ان کے بیٹے امام زین العابدین سے. میں اس زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ واقعہ ابھی بتاؤں گا جو فوجی آپ کے پاس آیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو پیسہ کہاں اٹھانا چاہیے. قاضی صاحب نے جب تک اپنے چند جملے کہے تبھی سے میں نے یہ ذہن بنایا کہ میں آج تقریر یہ کروں گا, ورنہ میں سوچ رہا تھا. مگر مجھے یہ ہوا سن کر کے کہ مدرسوں کی طرف آپ حضرات کو توجہ دینا پڑے گی, اور مجھے امید ہے تبھی میں نے یہ عنوان منتخب کیا ہے کہ ہمیں پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے فیصلے خود لینا چاہیے. کہ یار ہم اتنی محنت سے دولت کماتے ہیں, رات دن پسینہ بہا کر کے دولت کماتے ہیں, تو ہم اپنا پیسہ ایسی جگہ خرچ کریں گے کہ مرنے کے بعد وہ پیسہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے, بخشش کا سامان بن جائے. سنو زین العابدین کی داستان. انتقال ہوا آپ کا تو نہلانے والا جو غسال تھا, میت کو نہلانے والا, اس نے آپ کی پشت پر اور آپ کے کاندھوں پر وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے. سیر و اعلام نبلا میں امام ذہبی نے یہ بات لکھی ہے, وزن اٹھانے کے نشانات. اب یہ بات چرچا میں آئی کہ کسی نے آپ کو وزن اٹھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا دن میں, تو پھر علی کے پوتے امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کی پشت اتھر پہ یہ وزن اٹھانے کے نشانات کیسے پائے گئے؟ اب ظاہر نشان تبھی پڑتے ہیں جب انسان وزن بہت اٹھاتا ہے. ایک دو مرتبہ وزن اٹھانے سے نشان نہیں پڑتا ہے, یعنی وہ وزن بہت اٹھاتا ہے تب جا کر کے نشان پڑتے ہیں. اب یہ بات جب پھیلی تو آپ کے خادم تک بات پہنچی اور پورے مدینے میں ہر جگہ چرچا ہونے لگی. تو خادم نے سب کو جمع کیا اور کہا میرے امام نے راز کھولنے سے منع کیا تھا, مگر اب میں راز نہیں کھولوں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہیں گے. اس لیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بیٹے علی بن حسین لقب ہے زین العابدین, ان کی پشت اتھر پہ جو نشانات پائے گئے وہ دراصل وہ نشانات تھے جو رات کے اندھیرے میں آپ اپنی پشت پر, اپنے کاندھوں پر بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے راشن کے پیکٹ بناتے اور ان کی چوکھٹوں پہ رکھ کر کے آ جاتے تھے.
اور ان کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ آخر رات کے اندھیروں میں ہماری مدد کون کرتا ہے۔ یار کیا گھرانہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو کریں، پشت پر اور آپ کے کاندھے شریف پر نشانات پڑ گئے، لکڑیاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، ان کو بھی احساس نہ ہو، یعنی ان کی عزت نفس کا بھی خیال ہے۔ وہ تو جب جنازہ اٹھا تو یہ راز کھلا، یتیم بچے بلک بلک کے رو رہے تھے، بیوہ عورتیں بلک بلک کے رو رہی تھیں کہ آج ہمارا سہارا چلا گیا، آج ہم کمزوروں کا سہارا ماوا ملجا چلا گیا۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جب یہ تعداد شمار کرائی گئی کہ آخر ایسے کتنے پریوار ہیں جن کے گھر کا چولہا، جن کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا، جن کے گھر میں راشن پانی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ علی کے پوتے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کی امداد سے ہوتا ہے، آخر وہ پریوار کتنے ہیں؟ موسیٰ پور میں میرے حسینی بھائیوں سنو، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں سنو، میرے نبی کی آل پاک کے نام پر اپنی رگوں کے لہو کو دینے کا جذبہ رکھنے والوں سنو، جانتے ہو وہ پریوار کتنے تھے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان پریواروں کی تعداد 100 تھی جن گھروں کا چولہا امام زین العابدین کی مدد سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ذرا سوچئے، امام زین العابدین رات کے اندھیروں میں جا کر کے مدد کرتے تھے، کیا پیغام دیا انہوں نے ہمیں اور آپ کو سب کو؟ یہ پیغام دیا کہ اللہ تمہیں اس لائق بنائے، اللہ تمہیں صاحب حیثیت بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے تو تم بغیر کسی دکھاوے کے خاموشی کے ساتھ اپنے پیسوں کو غریبوں کی جھوپڑی میں، یعنی غریبوں کی جھوپڑی کے لیے دے دو، ان کے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے دے دو۔ مجھے کہنا پڑتا اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا اور اس امید کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانو گے، ہمارے علاقے میں بعض جگہوں پہ اتنا پیسہ ہمارا وہاں خرچ ہو گیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اتنے پیسے میں ایک نہیں کم از کم کئی ہم انٹر کالج بنا سکتے تھے جہاں کم پیسوں میں ہمارے غریب بچے تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ مگر دکھ ہوتا ہے کہ تعلیم کے نام پر اگر قاری شاہد کھڑے ہو جائیں، قاری عارف صاحب کھڑے ہو جائیں کہ کچھ چندہ دو، تو میں سب کو نہیں کہتا سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ارے سب ایک جیسے ہوں گے تو اتنی مسجدیں کیسے بن جاتی تمہارے یہاں پر؟ اللہ کا شکر ہے جب آپ خرچ کر رہے ہو تبھی مسجدیں ماشاءاللہ اتنی بنی ہیں، یہ مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں 1000 روپے دیتے ہوئے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو انہیں پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ خدا ان سے اتنا ناراض ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا پیسہ اچھی جگہ پر لگ جائے۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، اگر اچھے کاموں میں پیسے دیتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں، مدرسے میں، دینی جلسوں میں، یا غریبوں کے لیے، یتیموں کی شادی کے لیے، کمزور ودواؤں کے لیے اگر پیسہ جیب سے نکالتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نکالا نہیں جاتا، تو پھر تم یہ نہ سوچو کہ ہم پیسے نہ دے کر کے اس کا کام روک دیں گے۔ خدا والوں کا کام دنیا کبھی نہ روک سکی ہے، ایک دروازہ بند ہوتا اللہ تعالیٰ 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر اپنے دامن میں ضرور جھانکو کہ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ پہ لگ جائے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، اللہ نے دولت دی ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر لو، بے شک بہت خوب۔ کسی غریب کو کھانا کھلا لو۔ ابھی کل شریف ہوا کہ چوچا شریف میں مخدوم سمنانی، یار لوگ منصب کے لیے قاری صاحب کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہ ایسی عظیم ہستی کے تخت سمنا کو ٹھوکر مار، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، ٹھوکر مار دیا، تخت سمنا کو ٹھوکر مار دی۔ سمنا کے بے تاج بادشاہ تھے، باپ بھی سید ہے، خود بھی سید ہے، اماں تہجد گزار، نام ہے حضرت ختیجہ، سبحان اللہ، والد کا نام سید ابراہیم، پیدائشی ولی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک مجذوب نے آپ کی آمد کی بشارت دی، کیا بات ہے، ایسی عظیم ہستی، ورثے میں آپ کو تخت و تاج ملا، مگر دل تو آپ کا عارفانہ تھا،
جی ماشاءاللہ بادشاہت نہیں چھوڑی آپ نے، فرق یہ ہے کہ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. پہلے گردنوں پہ بادشاہت تھی، آج تک دلوں پہ بادشاہت ہے. اللہ اکبر. کہنے والوں نے ضرور کہا ہوگا اے مخدوم اشرف شمنانی کیا کر رہے ہو، اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار رہے ہو. تو مسکرا کر کے مخدوم پاک نے یہی کہا ہوگا آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشی رکھا ہے، ہم غلاموں نے اسے زیر زمین رکھا ہے، ہم کو نہیں تم خرید سکتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی تمہارا کبھی جانا ہو کچوچا شریف، اللہ کی قسم ان کے مزار شریف پہ جاؤ، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ. کیا بات ہے. بولو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی، اپنا پیسہ اور اپنی زندگی جو بچی ہے اب، اس کو اچھے کاموں میں گزارو. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات. انہوں نے لکھا کہ جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، آدھے بال یا سر کے پورے بال، سر اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو گئے، تو وہ یہ سوچے کہ میری زندگی کی عصر تو ہو گئی، اب مغرب تک کا ٹائم میرے پاس باقی ہے. جب عصر ہو گئی تیری تو مغرب ہونے میں کتنی دیر لگے گی. جی جی جی. اس لیے وہاں کی سوچو جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا. سوچو مت سوچو، وہاں تو جانا ہی. جی. وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا گروپ کس کا بھاری تھا، جی ڈنڈا کس کا بھاری تھا، پیسہ کس پہ زیادہ تھا، نہیں پوچھا جائے گا. یہ سب نہیں پوچھا جائے گا. مائیکل جیکسن کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ 150 سال جیوں گا میں، دعویٰ کرتا تھا وہ. اسرائیل نے ایک اس طرح سے ایک سرچنگ کی تھی اس نے، اور اس نے ایک جانچ کی تھی اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے. ایک سسٹم بنایا تھا کہ آکسیجن کی مشین بنا کر کے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی عمر بڑھا سکتے ہیں. تو اس نے وہی آکسیجن والا بیڈ اپنے گھر پہ لگوایا تھا، اسی بیڈ پہ سوتا تھا. اس کا ماننا یہ تھا کہ میں اس سے عمر بڑھا لوں گا. اور دولت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. جب اس کا کہیں پروگرام ہوتا، وہ ڈانسر تھا، ایک وقت میں ملین لوگ دیکھتے تھے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دیکھتے تھے. اس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کا ٹکٹ خریدتے تھے. اور اس نے کہا کہ میں 150 سال جیوں گا، یہ کہا اس نے، ریکارڈ بنا کے جاؤں گا. لیکن جانتے ہو موسیٰ پور کے مسلمان، وقت آیا تو 50 سال ہی میں چلا گیا دنیا سے. جی بہت 50 سال عمر ہوئی تھی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اٹیک اتنا خطرناک تھا. 12 ڈاکٹر تو آلریڈی اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو فیملی ڈاکٹرز کہلاتے ہیں. 12 ڈاکٹر. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. مائیکل جیکسن کو اشارہ کر کے کہا کہ سر اب معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. خدا نے فرمایا نا قرآن میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی جا کے چھپ جا، جب موت آئے گی تو تجھے آ ہی جائے گی، تو موت سے نہیں بچ سکتا. اس لیے میرے بھائی موت کی تیاری کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے دعا سلام کرنا شروع کرو. میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا اثر ایک دم سے نہیں ہوگا، مگر کم سے کم اپنے دل سے بھی پوچھو کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، کیا اس میں ہماری جنریشن کی بھلائی ہے؟ کیا اس میں ہمارے بچوں کی بھلائی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لاٹھی ڈنڈے دے کر کے جائیں، انہیں جھگڑالو بنا کر کے جائیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے کر کے جائیں، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بنا کر کے جائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا کر کے جائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا کر کے جائیں، آپس میں محبت کا ماحول بنا کر کے جائیں. ایک جگہ رہتے ہیں، برتن کھڑک بھی جاتے ہیں، مگر اس دوری کو زیادہ نہ بناؤ. اب اس کو گھٹانے کی کوشش کرو. یقیناً جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر یار گھر کھوکے تو عقل آ جانا چاہیے. اب آپ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اتفاق کے ساتھ رہنا پڑے گا، محبت اور پیار کے ساتھ رہنا پڑے گا. ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ماحول بناؤ. حضور فرماتے ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے، بے شک. سبحان اللہ. ذرا بولو، زور سے بولو، سبحان اللہ، اور زور سے بولو. ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو
جو بڑھ کر سلام کرتا سبحان اللہ ایک بات اور بتاؤں، میرے لیے میں پورے موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں سب کو ایک جیسا اور محبت کے ساتھ سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے سارے لوگ پروگرام میں نہیں ہیں، کچھ گھروں سے بھی سن رہے ہوں گے، نہیں سنیں گے تو آپ انہیں سنا دیں گے کہ رات یہ باتیں بتائی گئی تھی، پہنچ تو سب تک ہی جائے گی۔ میں بھی کسی درد اور دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، خدا کی قسم بچوں کو پڑھا لو، دیکھو آنے والا وقت بہت بھیانک وقت آ رہا، سمجھ لو آپ لوگ۔ بچوں کے پاس اگر تعلیم نہیں ہوگی تو وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا، ہم کاغذات بھی پورے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی ان کی بھی مان لو، اسٹیج والوں کی بھی، اپنے اماموں کی بھی تھوڑی سی مان لو، یہ کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو ان کی بات سمجھ لو، اور بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تمہارے وہاں بیٹیوں کو جہیز دینے کا تو بہت شوق ہے مگر پڑھانے کا شوق نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہیز ملے یا نہ ملے مگر بہو جو ہمارے گھر میں آئے وہ تعلیم یافتہ آ جائے، قرآن شریف پڑھی ہوئی ہو، اردو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی بھی ہو۔ ہم تو کہتے ہیں تعلیم تو کوئی بھی ہو اچھی بات ہے، تعلیم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو پڑھاؤ۔ حیدرآباد کا ایک حافظ قرآن MBBS ڈاکٹر بنا، تعجب کی بات سنو، اس کے بعد پڑھتا رہا اور اسی سال اس نے UPSC ایگزام بھی نکال لیا۔ اب بتاؤ وہی حافظ قرآن اگر IAS بنے گا، DM بنے گا، ایڈیشنل SP بنے گا، SP بنے گا، تو بتاؤ کچھ نہ کچھ تو اپنی جی تم کیوں نہیں بن سکتے بھائی صاحب؟ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ذہن بناؤ آج اور سوچو یار ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا، ہمیں تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ زیادہ دماغ پہ زور مت ڈالو، پڑھنے پڑھانے پہ لگو۔ میں ذمہ دار حضرات سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر طرف کے ذمہ دار حضرات سے اور باقی حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے پہ دھیان دو، اور اپنے وہاں پر جو یہ ماحول چل رہا ہے اس کو دھیرے دھیرے کر کے نارمل کرنے کی کوشش کرو، بہت اچھا پیغام، کم کرنے کی کوشش کرو۔ ختم تو ہونا بڑا مشکل ہے، کم کر دو وہی بہت ہے، اس کا لیول نیچے کو لے آؤ یہی بہت ہے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، زور سے بولو نہ، میرے سامنے بتا دیو ہی غلط کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بولو میرے بھائیو۔ بھائی ہم لوگ آپس میں بات چیت کر کے بھی تو معاملہ حل کر سکتے ہیں، پیار محبت سے لوگوں کو بیچ میں ڈال کے، اور ہم تو یہ کہتے کسی کے اوپر کیوں رہو میاں، اپنے گھر کی آگے خود بجھانے کی کوشش کرو۔ جی بہت اچھا، دنیا تماشا دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ہاں اس لیے ہر گاؤں کے لوگوں کو خود اب یہ بات سوچنا چاہیے بھیا ہم کسی کو اوپر کریں، ہمیں اپنے گاؤں میں ماحول بڑھیا کرنا۔ جی بہت اچھا، بولو ذرا زور سے بولو، بہت ماشاءاللہ۔ بھئی دوسرے کو اوپر کریں، ہمیں خود بڑھیا کرنا، اپنے گاؤں کا ماحول اچھا کرنا۔ اور اللہ پیسے دے تو بچوں کو پڑھاؤ، مدرسوں میں تعاون کر دو جو مدرسے چل رہے ہیں، اور بلکہ اب تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ادھر کبھی جانا ہو آپ کا، مئو چلے جاؤ، اعظم گڑھ چلے جاؤ، جونپور کی طرف چلے جاؤ، اس طرف چلے جاؤ، تو الحمدللہ وہاں پر اہل اسلام نے، اہل حق نے ماشاءاللہ اپنے مدرسے بھی اچھے بنا رکھے اور اپنے اسکول بھی اچھے بنا رکھے۔ ہر گھر میں انٹر پاس مل جائے گا آپ کو، اور ہر گھر میں تقریباً آس پاس میں علماء، حفاظ و قراء، بیٹیاں بھی عالم ہیں، بیٹے بھی علماء ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں پر تعلیم کی طرف توجہ دی گئی اور انہوں نے تعلیم کو اپنا زیور بنا لیا، اور تعلیم کے ذریعے سے ماشاءاللہ انہوں نے ترقی بھی حاصل کر لی۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں نے کرناٹک میں کئی باتیں بڑی اچھی دیکھی، بتا رہا تھا میں کیسی شخصیتیں، اللہ کی قسم وہ یزیدی بھی کہیں نہ گیا، وہی گیا جان بچانے، اور کہا حضرت مجھے پناہ دے دو۔ امام نے پناہ دے دی، رہنے کا بھی انتظام کیا، کافی دنوں رہا جب تک اسے رہنا تھا، جانے لگا، اجازت لی چلا گیا، مگر پھر دماغ میں کیا آیا، پلٹ کے آیا، وہ سیدھا آ کر کے قدموں میں گر گیا میرے امام کے۔ وہ کہنے لگا امام زین العابدین لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو اتنا اچھا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے کہ میں تمہارے چاہنے والوں میں نہیں بلکہ تمہارے دشمنوں میں رہا ہوں۔ میں وہ بدبخت ہوں جو کربلا کے اندر یزیدی فوج کا حصہ تھا، میں وہ بدبخت ہوں جو فرات پر قبضہ کرنے میں شامل تھا، میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے خانوادے کے اوپر مظالم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، چونکہ آپ کا
نمک کھایا، آپ کی خدمت میں رہا، آپ نے شفقتوں کے دریا بہا دیے، محبتوں کے دریا بہا دیے، اس لحاظ سے میرے قدم بوجھل ہو گئے، میں واپس آیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ میں ہوں کون اور مجھے آپ سزا دے دیں۔ میں آپ سے بڑا متاثر ہو گیا ہوں، آپ کی جود و سخا سے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے میں بہت متاثر ہو چکا ہوں، اس لیے پلٹ کے واپس آ گیا۔ امام حسین کا بیٹا زین العابدین کہتا ہے، اے یزیدی تو سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں تھا؟ ارے پہلی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا، میں کیسے بھول سکتا ہوں تم لوگوں کو؟ تم نے ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے، میں نے دیکھتے ہی تجھے پہچان لیا تھا۔ میاں اب تو وہ ڈب ڈب رونے لگا، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا، آپ دیدہ تھا روتا جاتا تھا اور قدم پکڑ کے کہتا تھا امام قربان جاؤ، پہچاننے کے بعد بھی ایسا سلوک کیا کہ لوگ دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، آپ نے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، آپ نے انتہا کر دی ہے محبت کی، آپ نے شفقت کے دریا بہا دیے ہیں۔ اے امام یہ بات مجھے سمجھا دو، یہ فلسفہ مجھے سمجھا دو۔ تو امام حسین کے شہزادے نے کہا تھا، او یزیدی دو لفظوں میں سن لے، کربلا میں جو تو نے اور تیرے ساتھیوں نے کیا تھا وہ تیرا اور یزیدیوں کا کردار تھا، یہاں پر جو میں نے کیا ہے وہ حسینیوں کا کردار ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کردار ادا کیا، امام زین العابدین نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یار دنیا یوں ہی ان کا تذکرہ نہیں کرتی میرے ساتھیوں۔ کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ بولو زین العابدین۔ ابھی کئی بچے اس مہینے میں پیدا ہوئے تو میرے پاس فون آئے تو میں نے الحمدللہ کئی لوگوں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کا نام، یار ایک دو بیٹے کا نام زین العابدین بھی رکھو۔ آئے ہائے، یہ وہ نشانی ہے میرے حسین کی کہ جس سے حسینی سادات کی خوشبو دنیا میں پھیلی ہے۔ ذرا زور سے بولو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام امام باقر، ایک کا نام امام زید۔ امام باقر سے جعفر صادق ہوئے اور امام زید یہ وہ ہیں جو یہ بھی شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے دغا کی تھی۔ اور سنو ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو بلگرام کے سادات ہیں یا اور جناب والا میرے خیال سے کچھ سادات یہاں مہریرہ شریف کے بھی یہ امام زید کی اولاد سے ہیں اور کچھوچا شریف کے جو سادات ہیں اور کچھ سادات مہریرہ مطہرہ کے اور بھی دیگر جگہوں کے جو سادات ہیں یہ امام باقر کی اولاد سے ہیں، مگر یہ دونوں زین العابدین کے بیٹے ہیں اور زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں اور شیر خدا میرے نبی کے غلام ہیں۔ اللہ اسد اللہ الغالب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب کے اندر چونکہ یہ مہینہ محرم شریف کا بھی ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ مبارک مہینہ، کربلا شریف کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کے کئی بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کا تو نام سنا ہے نا؟ ان کے 3 بھائی اور شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے جعفر ابن علی اور ایک کا نام ہے عبداللہ ابن علی اور ایک کا نام ہے عثمان ابن علی۔ یہ ام البنین کے بیٹے تھے چاروں۔ ام البنین کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ دوسری بیویوں سے جو آپ کے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی، بولو زور سے سبحان اللہ، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام ہے عمر بن علی، ایک عمر شہید ہو گئے تھے، آپ نے 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا تھا، ایک عمر الاطرف کہلاتے ہیں ایک عمر الاصغر کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک شہید ہو گئے تھے ایک بچ گئے تھے۔ اب یہاں تمہیں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور ہاں حضرت قاسم کی شہادت تو سنیے نا آپ نے، بولو ان کے بھی 2 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 بھائی اور شہید ہوئے ان کے قاسم کے علاوہ۔ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، ایک کا نام ہے محمد بن حسن اور ایک کا نام ہے ابو بکر بن حسن۔ تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیر خدا نے اپنے بیٹوں میں سے بعض کا نام ابو بکر رکھا، بعض کا عمر رکھا اور عثمان رکھا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو مجھے اپنے تینوں دوستوں سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی ان کے ناموں پر رکھ رہا ہوں، اور ایک پیغام یہ دے دیا
کہ جو ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، اور جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ان کے یاروں سے بھی محبت کرے گا۔ ظاہر انسان اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت اچھا، اور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے بھائیو۔ زین العابدین، ہمارے ایک بچے نے ایک فرمائش کی کلام کی، وہ میں پڑھوں گا، مگر یہ تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو کہ زین العابدین اللہ اکبر کیسی عظیم ہستی ہے میرے ساتھیو، اللہ اللہ۔ جب آپ دربار یزید میں پہنچے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کرنے دے۔ تین باتیں کہیں تھی کہ میرے والد کے رفقا کے دشمنوں کو میرے حوالے کر، اور ہمیں جو ہے نعمان ابن بشیر کا نام لیا، یہ کہا کہ کسی صحیح محب اہل بیت کے ذریعے مدینہ واپس کرا۔ تو اس نے دو باتیں مانی مگر دشمنوں کا حوالے نہیں کیا، وہ حوالے کیا کرتا، خود دشمن، جی، مگر خطبے کے لیے کہا ٹھیک ہے تم دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کرو۔ ارے ان کی زبان پہ شیر خدا بولتے تھے، ایسا خطاب فرمایا کہ لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ اور دربار یزید میں حضرت زینب نے جو خطاب فرمایا وہ تاریخی خطبہ کہلاتا ہے۔ ایک میں یورپ کے رائٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے آئرن لیڈیز کے حوالے سے، بہادر عورتوں کے حوالے سے بہت بڑی کوئی کتاب لکھی ہے، اور اس غیر مسلم ہے وہ عیسائی ہے، اور اس نے اس کتاب کے اندر بہادر عورتوں کی جو فہرست بنائی ہے اس میں سر فہرست حسین کی بہن زینب کا نام لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زینب بڑی بہادر خاتون تھی، جب دربار میں آپ نے خطاب کیا تھا نا تو چار مصرے تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ نانا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، ایسا خطاب فرمایا تھا۔ اچھا، یہ جو قافلہ واپس آیا تو حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے سسپینڈ کر دیا تھا، تو چونکہ یہ صحابی تھے اور عظمت جانتے تھے اہل بیت کے، اس لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور انہی کی جگہ پھر عبید اللہ ابن زیاد آیا تھا، تو انہی کے ساتھ مدینہ شریف واپس یہ قافلہ آیا۔ تصور کریں 72 افراد شہید ہو چکے ہیں، ہم میں سے کسی کا ایک بیٹا، میں صرف ایک بیٹے کی بات کر رہا ہوں، جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے تو باپ، ماں، پریوار والے اپنا ذہن کھو بیٹھتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، مگر زین العابدین کا صبر دیکھو کہ 72 جنازے دیکھ چکے ہیں، اور والد کا سر اور دیگر شہداء کے سر نیزوں پہ آگے چل رہے تھے۔ صبر کی چٹان بھی ہوتی نا تو اپنی جگہ سے ہل جاتی، ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا نا تو جڑیں اس کی بھی کھوکھلی ہو جاتی، مگر یہ فاطمہ زہرا کے پروردہ ہیں، ان کے صبر کو سلام، یار مجسم صبر ہیں، ان اللہ مع الصابرین، رب نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر تو دیکھو کیسی داستان ہے، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچی ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لختے جگر لٹ گیا۔ پڑھیں آپ بھی پڑھیں، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر، حسین کے نام پہ ایک مرتبہ بول دو بس، ہاتھ اٹھا کے یا حسین، پورا بندہ بولو یا حسین۔
خدا کی قسم ایمانداری سے بتانا، منہ دیکھی مت کرنا، حسین کا نام لو تو کلیجے پہ ٹھنڈک پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو، ذہن سکون میں آتا کہ نہیں؟ امام حسین کے نام سے مظلومیت پرستی ہے، مظلومیت۔ اللہ کی قسم مظلوموں کے سردار ہیں، صابروں کے سردار ہیں۔ آئے اب شعر سنو ذرا، مجھے یاد آ رہا ہے، سب شعر سنو ذرا۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جل کو لپٹاتے تھے، عمر بھر جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا۔ کیا بات ہے، کیسا ناز اٹھاتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ وہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث شریف ہے اور تاریخ کبیر میں اور کئی کتابوں میں ہے، اس وقت مجھے سب کے حوالے یاد نہیں آ رہے، لیکن معتبر حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور دونوں نواسوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، کشتی، دونوں نواسے کشتی لڑ رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، آپ ادھر دیکھو، گاڑیاں تو آپ دیکھتے رہتے ہو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اچھا گاڑی آ رہی ہے، سوچتے ہو کہ شور کتنا آ رہی ہے؟ تمہیں تو عادت پڑ گئی ہوگی، عادت پڑ گئی ہوگی۔ ہاں میں سمجھ گیا، وہ آپ کیوں دیکھ رہے تھے، میرے سمجھ میں بات آ گئی، لیکن تم تو عادت پڑ گئی ہوگی۔ ادھر دیکھو، کشتی کرا رہے ہیں نانا، کس کی بولو؟ حسن اور حسین، پورا مجمع بولو، حسن اور حسین۔ اللہ خوش رکھے، پیچھے تک میں سب کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سب بہت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے مالک اس گاؤں میں تو حضرت عیسیٰ کا جمال بھی دے دے، آمین۔ حضرت موسیٰ کے نام پر یہ موسیٰ پورے مالک اس گاؤں کے لوگوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ آمین، زور سے آمین بولو۔ آمین۔ دونوں نواسے کشتی، حسن اور اچھا بڑے کون تھے؟ حسن، اللہ خوش رکھے، کون تھے؟ حسن، 11 مہینے بڑے۔ آپ اپنے بچوں کو جب کشتی لڑائیں گے، کشتی سکھائیں گے تو چھوٹے کو سپورٹ کریں گے بڑے کو؟ چھوٹے، ماشاءاللہ آپ بھی چھوٹے کو کریں گے، لیکن یہاں دوسرا معاملہ تھا۔ آئے یہاں حضور کہتے ہیں حسن حسین کو پکڑو، جیسے سکھائی جاتا نا گٹس، داؤ سکھائے جاتے ہیں، داؤ پیش کشتی کے، تو حضور کہہ رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو۔ یہ منظر بی بی فاطمہ الزہرا دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا حضور میرا حسین چھوٹا ہے، حسن تو بڑا ہے ہی۔ کیا بات ہے، آپ حسن کو سپورٹ کر رہے ہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا تعین الکبیر علی الصغیر، کہ تم بڑے کو چھوٹے کے مقابلے میں مدد کر رہے ہو۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دونوں الگ الگ موقع کا ہو، ایک مرتبہ کشتی ہو رہی ہو تو حضرت عائشہ کے سامنے، اور ایک مرتبہ ہو رہی ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں موجود ہو، وہ دونوں نے کہا، تو حدیث میں تدبیر اس طرح سے ہو جائے گی۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے، تمہارا سوال اپنی جگہ درست ہے، مگر بات یہ ہے میری بیٹی فاطمہ، حسین کی مدد کو آسمان سے جبریل امین آ گئے ہیں، اس لیے حسن کی مدد کو رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ ایک طرف جبریل امین ہیں، دوسری طرف رحمت للعالمین ہیں۔ اے بھائیو، جن نواسوں کی کشتی کرانے کے لیے اتنی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہوں، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، خود ہیں جنتی جوانوں کے سردار، جن کے والد ہیں شجاعت کے سردار۔ اے میرے بھائیوں، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جل کو لپٹاتے تھے
عمر بھر جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا، جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، کیا پتا زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، راہ حق۔ آپ کی دعا مل جائے یہی بہت ہے، ہمارے بڑے بوڑھے ہو آپ کی محبتیں مل جائیں یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، دور سے فاتحہ پڑھنے والے نہیں آئیں گے علاقے کے، جی مرنا تو ایک بھی سب کو ہی ہے، اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ بھئی علاقے کے لیے جتنی خدمت ہو جائے اچھا ہی اچھا ہے، علاقے کے لوگ ہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب تھوڑا بہت ذرا میں نے جو توجہ دلائی اس پہ بھی دھیان دے دیو تھوڑا سا ذرا، ہاں میں نے جو کہا ہے آپ لوگوں سے، اور میں امید کے ساتھ ہی میں نے کہا ہے آپ سے، مجھے امید بھی ہے۔ یہ شعر سنو، راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا بچہ مگر لٹ گیا، کیا پتا زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچی ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لختے جگر لٹ گیا۔ اللہ نے ظالم کا نام مٹا دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں حکومت یزید کی تھی، 22,000 کا لشکر بھی یزید کا تھا، فرات پہ قبضہ بھی یزید کا تھا، وہاں دبدبہ بھی یزید کا تھا، کوفہ میں ہر گھر میں مخبر بھی یزید کا تھا، مگر اللہ کی قسم کبھی جانا نصیب کرے تو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا آج جا کر کے وہاں قبضہ یزید کا نہیں میرے حسین کا قبضہ ہے، وہاں قبریں یزیدیوں کی نہیں ہیں بلکہ حسین والوں کے مزارات چمک رہے ہیں، حسین کا روزہ چمک رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھ لو، ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا، صبر والے آج بھی زندہ ہیں۔ حسین نے تاریخ بدل دی، اتہاس بدل دیا۔ گاندھی جی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو کسی نے کہا تھا ان سے، میاں لٹھیا لے کر کے چل پڑے ہو اتنی بڑی حکومت کے خلاف، جس برٹش حکومت کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں ہے، ارے بھارت سے لے کے یار برطانیہ تک ان کی حکومت تھی، 7 سمندر پار، اتنی بڑی حکومت کے خلاف لاٹھی لے کے چل پڑے، گاندھی جی کیسے جیتو گے؟ تو گاندھی جی نے کہا تھا یہ جذبہ میں نے میدان کربلا سے لیا ہے، میں نے امام حسین جی کی داستان سے یہ سیکھا ہے کہ صرف دوسرے کو مار کر کے جنگ نہیں جی جاتی ہے بلکہ اپنا سر دے کر کے بھی جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور گاندھی جی نے اس وقت یہ بات یہ بھی کہی تھی کہ کربلا سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ تم چاہے تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، اگر سچائی پر ہو تو ظلم کے خلاف ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، کھڑے ہو جاؤ ظلم کے خلاف۔ میرے حسین کی سیرت اللہ کی قسم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ بہت سارے، ایک نیلسن منڈیلا ہے، آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، جو بچے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہمارے کالجز کے انہوں نے یہ نام پڑھا ہوگا، نیلسن منڈیلا، اتنا بڑا نام ہے، افریقہ کے اندر 28 سال کی جیل انہوں نے کاٹی تھی، کالوں کے لیے، وہاں کالے گوروں کا جھگڑا ہے، کالوں کے لیے لڑے اور 20 سال جب ان کو جیل میں سڑتے ہوئے، جیل کی سلاخیں برداشت کرتے ہوئے، جیل کی پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے ہو گئے، تو منڈیلا جی نے لکھا ہے کہ 20 سال کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں دشمن کی شرائط پہ دستخط کر دوں اور میں دشمن کی بات کو مان لوں۔ کہتے ہیں اچانک مجھے داستان کربلا یاد آ گئی، کہتے ہیں میں نے قلم پھینک کر کے مارا اور کہا کہ کربلا کی
داستان ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی جیلوں میں کاٹنی پڑے تو کاٹ دو، ارے جیلوں میں کاٹنا تو دور کی بات ہے، سر دینا پڑے تو دے دو، مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ اور وہی نیلسن منڈیلا پھر ایک دن وہ آیا کہ اپنے ملک کے پریسیڈنٹ بھی بن گئے، وہی منڈیلا جی ایک دن اپنے ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بھی پہنچ گئے۔ یہ کہاں سے سبق ملا بتاؤ موسیٰ پور کے مسلمانوں؟ یہ کربلا کی تاریخ سے سبق ملا۔ زور سے بولو کہاں سے سبق ملا؟ آواز آئے کہاں سے سبق ملا؟ ذہنی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج جگہ جگہ نگر نگر ڈگر ڈگر ہر جگہ پر پوری دنیا میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم جہاں بھی میرے حضور کے امتی پائے جاتے ہیں وہاں حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف بھارت کی نہیں، پوری دنیا کی کہیں پر بھی چلے جاؤ اور ہر ملک کا وزیر اعظم حسین، امام حسین کی محبت کے لیے اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے۔ جی اپنے بھارت کے وزیر اعظم نے بھی دیا اس مرتبہ۔ پوری دنیا کے جتنے بھی پریسیڈنٹ ہیں، بڑے بڑے سنویدھانک پدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین سے سچی بات میں بتاؤں نا، اللہ کی قسم ہم اور آپ کو ایک جذباتی محبت ہے اور الحمدللہ اور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مولا یہاں پر بھی ان کے غلاموں میں قبول فرما اور میدان قیامت میں بھی ان کے غلاموں میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ انہی کی غلامی موت عطا فرمائے۔ یہ قافلہ جو میدان کربلا سے مدینہ شریف سے جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا تو ام البنین، 10-15 منٹ کی بات اور میں ختم کرتا ہوں۔ ام البنین یہ وہ ہستی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حزام۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد مولا علی شیر خدا نے جو چند شادیاں کی ان میں سے ایک ام البنین بھی ہیں۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی اور ان سے اللہ نے 4 بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا کو دیے۔ میں نے نام آپ کو بتایا، وہ چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کے یہ کون ہوں گے بولو؟ سوتیلے بھائی۔ زور سے بولیں کون ہوں گے؟ عام طریقے سے سوتیلوں میں محبت نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے، مگر جیسی محبت وہاں تھی ویسے نہیں ملے گی۔ جی اور ماں بھی دیکھو، ام البنین جب امام حسین کربلا شریف جا رہے تھے، ام البنین گھر پہ آئیں اور آ کر کے کہنے لگی حسین اکیلے جا رہے ہو، میرے بچوں کو لے کے نہیں جاؤ گے؟ کیا جانتی تھی کہ وہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ ام البنین تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہاری قربانی کو سلام۔ تو حسین ابن علی نے کہا میں عباس کو لے کے جا۔ عباس علم بردار، بڑی طاقت دی تھی اللہ نے ان کے پاس میں۔ عباس وہ علم اٹھائے ہوئے تھے میدان کربلا کے اندر، حضرت عباس علم بردار۔ تو کہا میں عباس کو لے کے جا تو رہا ہوں، تو کہا نہیں عثمان کو بھی لے کر کے جاؤ، جعفر کو بھی لے کر کے جاؤ، عبداللہ۔ تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ام البنین تمہارے لیے بھی تو بڑھاپے میں کوئی سہارا ہونا چاہیے نا۔ تو ام البنین نے جواب دیا تھا حسین ابن علی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سارے بیٹے تمہاری عظمت پہ قربان کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے بیٹوں کو تمہارا ادب سکھایا ہے۔ اللہ دیکھو ماں کی تربیت دیکھو، چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے کسی ماں کا پورا چمن اجڑ گیا، سارے بیٹے شہید ہو گئے ہوں، اس ماں کے دل پہ غم کے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ تو یہ قافلہ جو کربلا شریف سے مدینہ شریف کے قریب ہوتا جا رہا، تو مدینہ کے بارڈر پہ مدینہ شریف کے رہنے والے جو مسلمان تھے وہ سب آ گئے تھے۔ کچھ گھروں پہ تھے مگر تقریباً سب آ گئے تھے، چونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا ایسے ایسے بات ہو گئی ہے، مگر بہتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کی شہادت بھی ہو گئی ہے۔ ام البنین بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ وہیں پہ بیٹھی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ آئے، کوئی جیسے کچھ لوگ مل کے آ رہے تھے تو کسی نے بتایا ام البنین تیرا بیٹا عثمان تو شہید ہو گیا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کان یہ خبر نہ سنیں کہ میرے حسین بھی شہید ہو گئے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کان یہ خبر نہ سنیں۔ بار بار یہ جملے کہتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا اے ام البنین تیرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، تیرا جعفر بھی شہید ہو گیا، ہاں اتنا تو ملتا ہے کہ جب کہا تیرا عباس بھی شہید ہو گیا اس کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، تو حضرت عباس کی بہادری تو ضرب المثل تھی۔ آپ بیٹھ گئیں اور کہا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں، میرے حسین تو سلامت ہیں۔ جیسے ہی قافلہ قریب آیا زینب کو چمٹ گئی ام البنین اور کہا زینب مجھے میرے حسین کا مقام تو بتا، مجھے میرے حسین کا حال تو بتا۔ حضرت زینب حال کہاں بتا پائیں، آنکھوں کے آنسوؤں نے حال بتا دیا۔ حضرت ام البنین کو چمٹ کے زینب بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ حضرت ام البنین سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ یہ اتہاس کے پنوں کی وہ بہادر خاتون ہے جن
کا میں زینب ذکر کر رہا ہوں، اور ایک ام البنین بار بار کہتی تھی زینب میرے حسین کی شہادت کا واقعہ تو بتا۔ حضرت زینب نے پوری داستان بتائی، اور وہ ایک ایسا منظر تھا جس کو نہ مؤرخ اپنے الفاظ کا پیرہن دے سکتا ہے، نہ کوئی خطیب کما حق اس کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا شاعر اس کو اپنے الفاظ میں نظم کے اندر پرو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی مؤرخ ایسا پیدا نہ ہو سکا جو ان احساسات کو کما حق بیان کر دے۔ وہ تو دل محسوس کر سکتا ہے، آنکھیں محسوس کر سکتی ہیں۔ وہ ایک ایسا منظر کربلا کے اندر ہوا، اس کو لکھنے والوں نے قیامت صغریٰ لکھا ہے۔ قیامت صغریٰ یوں ہی نہیں لکھا، وہ واقعی قیامت صغریٰ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام البنین بار بار یہ جملہ کہا کرتی تھی میرے عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تو حسین شہید نہ ہوتے۔ اتنا فخر تھا انہیں اپنے بیٹے کی شجاعت پر، جو کہ ایک ماں کو ہونا بھی چاہیے۔ عباس علمبردار کو اللہ نے شجاعت و بہادری عطا ہی ایسے کی تھی کہ آپ کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ ام البنین کا ایک پوتا بھی تھا جو عباس علمبردار کا بیٹا تھا، جس کا نام عبید اللہ تھا۔ اس کو گود میں لے کر کے بہت وقت تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سنتے چلو، فطری طور پر یعنی بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی دکھاوے اور ریاکاری کے، خود سے اپنوں کی محبت پہ جو آنسو نکل آئے وہ شریعت میں محمود اور پسندیدہ ہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اپنوں کی محبت میں جو آنسو نکل آئے ان کو یاد کرتے ہوئے جو آنسو فطری طور پر نکل کر کے آ جائیں وہ شریعت میں محمود ہیں، جائز بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں۔ حضرت ام البنین اسی طور پہ آپ دیدہ ہو جاتی۔ عبید اللہ نام تھا عباس علمبردار کے بیٹے کا، اسے گود میں لے کر کے بڑی دیر تک روتی رہتی تھی، آپ دیدہ رہتی تھی عباس علمبردار کو، حضرت جعفر کو، حضرت عثمان کو، چار بیٹے تھے نا، ان کو یاد کرتی تھی اور کہتی تھی میرے چاروں بیٹے حسین تم پہ قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داستان کربلا کوئی معمولی داستان نہیں ہے۔ ایک رات تو کیا ہم ہزاروں راتیں ان کا ذکر کرتے رہیں تب بھی محبت اہل بیت کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں دین کے لیے۔ اس لیے تم اس دین کی اہمیت کو سمجھو، اس کا مقام و مرتبہ سمجھو، صرف اپنے لیے نہیں سوچو بلکہ حسین کے نانا کے دین کے لیے بھی سوچو۔ اگر تم آپس ہی میں لڑتے رہو گے تو بتاؤ مسجدوں کی میناروں سے اذان کون دے گا؟ تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کون دے گا؟ تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی تلاوت کو آباد کون کرے گا؟ اس لیے اپنے آپسی اختلافات کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہانے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنے پیسوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ بیدار کرو اپنے سینوں میں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور حضور کی نسبتوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے یار کتنے راجے مہاراجے آئے، اگر ہم 77 سال کے پریسیڈنٹ کی لسٹ بیان کریں ہمارے کتنے بچوں کو آج تک ان صدور کے ان پریسیڈنٹ کے نام یاد نہیں ہوں گے جو آزاد بھارت میں ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے نکلیں گے کہ ان کو سب کے نام یاد نہیں ہوں گے کہ جواہر لال نہرو کے بعد کون کون ہوتا رہا، اور آج تک تو یاد ہوگا، پہلے کے 2-3 کے یاد ہوں گے، اس کے بعد بہت سارے بچوں کو نام یاد نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 800 سال کا زمانہ گزر گیا، غریب نواز کا نام بچے کو یاد ہے، صدیاں گزر گئی، مخدوم اشرف کا نام بچے کو یاد ہے، صابر علاؤالدین کلیری کا نام بچے کو یاد ہے، حضرت محبوب الہی کا نام بچے کو یاد ہے، امام احمد رضا کو بھی تقریباً 105 سال کے قریب ہو چکے بچے کو یاد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اجمل العلماء کا نام یاد ہے؟ اس لیے کہ ان حضرات نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی تھی بلکہ کربلا والوں کے لیے جی تھی۔ انہوں نے حضور کے لیے زندگی جی، انہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے نام کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے میں ان کا نام کر دیا اور قیامت تک ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا ہے۔ اللہ خوش رکھے قاری شاہی صاحب، حوصلہ نہ ہاریں۔ مجھے تو واقعی سن کے حیرت ہوئی کہ 23,000 روپے آمد ہوتی ہے اور 43-45 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے، جو مدرسہ چلاتا ہوں اسی کو پتا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو سبھی طرح کے لوگ بات کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ دھیان ہی مت دو، توجہ ہی مت دو۔ آپ تو یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ میں
بچیوں کے حوالے سے بچیوں کو جب مجھے پڑھانا ہے محنت کرتے رہو انشاءاللہ یہی لوگ جو آپ سے یقیناً محبت بھی کرتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ کہیں گے کہ بھئی اب مدرسہ چھوٹا پڑ گیا بڑا مدرسہ بننا چاہیے جی انشاءاللہ وہ دن آئے گا اللہ نے چاہا اور یہ ادارہ اور وہ جو اس سائیڈ میں مسجد بنی ہے جس میں صاحب امامت کر رہے ہیں میں بھی آیا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے تعاون سے بنی ہوئی گاؤں کے تعاون سے اور آپ سب لوگوں نے اور جتنی بھی مسجدیں ہیں حضرات اپنا پیسہ صحیح جگہ خرچ کر لو دیکھو آخر میں بتا دوں میں آپ کو مرنا ایک دن مجھے بھی ہے مرنا تمہیں بھی ہے ہم لوگ کتنی لمبی امیدیں کر لیں 70 سال کے بعد سوچیں 70 سال اور جئیں گے تو بھائی صاحب 70 سال جینا تو بہت دور کی بات ہے 30 سال پورے کر لو تو بڑی بات ہے ہاں 100 سال پار کر جاؤ تو بڑی بات ہے اور اس کے بعد تمہیں جانا اسی اندھیرے قبر میں ہے اور ایک بات سوچو یار جب ہماری زندگی کے 50 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے جیسے یہ ہو گئے باقی جو بچے ویسے وہ بھی ہو جائیں گے اور جب وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جہاں جائیں گے وہاں کی کیا تیاری ہے کتنی خزانہ جمع کر لیں ہم قبر میں تو کفن کے 3 کپڑے لے کر کے جائیں گے ہم وہ سوٹ بھی نہیں لے کے جائیں گے جو ایک ہفتہ پہلے بنوایا تھا نہ بوٹ نہ سوٹ کچھ بھی نہیں مرد ہو تو کفن کے 3 کپڑے عورت ہو تو کفن کے 5 کپڑے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ارے یار موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا اور وہاں تمہارا اچھا عمل کام آئے گا قرآن کی تلاوت کام آئے گی وہاں زمینداری مالداری دبدبہ بازی کچھ کام نہیں آئے گا حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ